یہی ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن دونوں میں فرق ہے، لیکن پاکستان میں یہ چیز جو ہے نا ایک ہی سینس میں لی جا رہی ہے. ہم لوگ ماڈرنائزیشن کی بڑھتے جا رہے ہیں لیکن وہ ویسٹرنائزیشن کی سینس میں آ رہی ہے اور گورنمنٹ پالیسیز بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ جی لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور دوسری تیسری چیزیں ابھی سب کچھ ادھر ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو سمجھ جانا چاہیے. انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ. سر وہ مشرف صاحب نے انلائٹنڈ ماڈریشن لی تھی. ہاں وہی نا، وہ ساری چیزیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، گورنمنٹ پالیسیز ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اگر اس گورنمنٹ پالیسیز کو سب چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ تو پھر خود ہی سب کچھ ہم اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، خود ہی ہم نے سب کچھ اپنے آپ کو کرنا ہے، تو یہ اس چیز کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا؟ یہ بالکل غلط ہے. ابھی خیر میں یاد کروں، اگر آپ دونوں کو ایک ہی چیز تصور کر کے ویسٹرنائزیشن ایکول ماڈرنائزیشن اور لیٹس ہیو اٹ ان دی فارم آف انلائٹنڈ ماڈریشن، بھائی میرے اس سے جو یہ کلچر یہاں پہ لوکل کلچر ہے جو کہ ہزاروں سال جو اپنا وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ دیر آر سم کلچر who slowly co-opt with modernity. There are some cultures who readily adopt the change. So change must come. اگر ہیومن رائٹس جو کہ یونیورسل اسٹینڈرڈز ہیں، یورپین یونین اس میں نیئر پرفیکشن اچیو کر چکی ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں ساری دنیا آپ کی. ٹھیک ہے، وہ جب طارق بن زیاد نے یورپ پہ اٹیک کیا تو اس کے کشتیاں اس نے جلا دی، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، واپس کیسے جائیں گے، ہم تو بہت ڈسٹینس ہے یہاں سے. تو اس وقت اس نے ایک بڑی مشہور بات کی تھی کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خدا کی دنیا ہے اور یہ بھی ہمارا ملک ہے. تو اسلام کوئی نیشنلزم از اے ڈفرنٹ تھنگ. اسلام کا جو نیشنلزم ہے وہ کسی ایک خاص کلچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عربوں کی طرح لباس نہیں پہنیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. تو کھانے پینے میں، ڈریسنگ میں اور لیونگ اسٹینڈرڈ میں ہم ایون لینگویج، آپ کوئی بھی لینگویج بول رہے ہیں آپ ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں. تو اس چیز میں اپنے آپ کو کنفیوز میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کلچرل ویلیوز. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے ہی مفکر ہیں علامہ اقبال، انہی کا کہنا ہے کہ ان چینج دیر از پرماننس. جو چیز اسٹیگنٹ ہو جائے گی، جو رک جائے گی وہ اسمیل کرے گی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو مفکر ہیں اور جو ہمارے قائد ہیں وہ جن ڈائریکشنز میں ہمیں لے جانا چاہ رہے تھے، اگر آپ ان لائنس پہ ہم چلتے تو یقیناً ہم دنیا میں اپنا کچھ مقام بنا چکے ہوتے. انہوں نے تو کہا نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ اپیرنٹلی آپ کچھ بھی پہن لیں یا کچھ بھی بن رہے ہیں، لیکن اگر آپ دل سے مسلمان نہیں ہیں، اندر سے آپ کا دل بےایمان ہے اور آپ ویسٹرن تھاٹس رکھتے ہیں، تو دیٹ وڈ بی آئی تھنک سم تھنگ بیڈ. لیکن آپ کی اپیرنس اس میں اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. Please, can I have next question, sir? I'm Umair Siddiq and doing telecommunication engineering 8th semester. Question میرا میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ میڈیا نے بہت ایک کی رول پلے کیا ماڈرن ویسٹرن ورلڈ کو پوری دنیا پہ سپر امپوز کرنے کے لیے. اسی سینس میں پاکستانی میڈیا کا کردار آپ کے سامنے بتاؤں گا. لائک کہ پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے، جیسے میڈم نے کہا کہ وی آر شوڈ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. دین واٹ از ڈوئنگ آور اون میڈیا؟ لائک کہ آپ کسی بھی چینل کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس پہ آپ کے چیک لگائیں تو اس میں پیٹریوٹ تھنگس کتنی ہیں، اس میں پاکستان سے پازیٹیو تھنگس کتنی وہ باہر آؤٹ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں. اور یا پھر دوسری نمبر پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ یورپ کو کتنا دکھا رہے ہیں. ہمارا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ممبئی حملے ہوئے، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے کافی اچھا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میڈیا کے آنسرز کو کوشچنز کو آنسر دیے ان کو اچھی طریقے سے. لیکن اگر آپ اس سینس میں بات کر رہے ہیں کہ ماڈرنزم اور اس سینس میں اگر آپ اس وقت چل رہے ہیں تو یہ کتنا ہمیں اس طرح پیٹریوٹزم یا پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ کرنا چاہیے. یہ تو خود ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں وہ چڈی پہننی چاہیے اور وہ ہمیں وہ اس طرح کی چیزیں پہننی چاہیے. ان پہ چیک لگائیں نا. ہمارا جو پی ٹی ہے پاکستان یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو پیمرا ہے ان کا، وہ کتنا کار ہے. اگر انہوں نے کسی ایک چینل کو کہا جی کہ آپ نے کوئی بھی ڈیڈ باڈیز نہیں دکھانی، ٹھیک ہے، باقی 10 چینل اگر ایک ان میں سے چینل نہیں بھی دکھا رہا، باقی 10 چینل لگا رہے ہیں، پیمرا ان کو بین نہیں کر رہا، تو پھر اس چینل کا کیا قصور ہے جو وہ 15 منٹ ویسٹ کر رہا ہے ایڈیٹنگ کے دوران، اس کے بعد آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہے. یہ تو ایٹ دی اینڈ یہ تو کمپٹیشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں
ٹائم ایک ریسرچ ہوا. ایک تو پہلی بات میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں میڈیا اپنی ایک ایمبریونک اسٹیج پہ, ٹھیک ہے نا. چیز یہ کہ وی ہیو ٹو گیٹ مارکیٹ اورینٹڈ. جب مارکیٹ میں پروگرام کے اوپر آپ 2 کروڑ روپے میں بناتے ہو نا ایک سیریل, اور وہ آپ بالکل ہی ایسی بناتے ہو وہ بکے گی نہیں. جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے وی نیڈ دس, آپ لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہو. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ Because you people want to see that. That's why we make our products جو کہ بکیں گے تب, because we are getting market oriented, because it's a business after all. I got your point. آپ کی بات صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ڈرامے آتے تھے نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, تو وہ ایک فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹمز, کلچر, وہ بڑی پھپھو کا خیال اور وہ آداب اور وہ چیز, وہ کدھر گیا؟ ختم, gone with the wind. ابھی آپ دیکھتے ہو بڑا ماڈرن ڈیٹس میں آگے پیچھے ڈرنکس تک دکھا دیتے ہیں بھائی پیتے ہوئے. اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ That is what is happening. This is wrong. But that's how I don't know. وہی میں بات کروں, we getting westernized. وہی تو غلط ہو رہا ہے. Everybody has to play a role. Yeah, please. That the media has to help, as he's saying. You have to help guide the nation. You have to help guide the youngsters. This show, so as a program today, this is a part of that media campaign, basically. If you look at the other what he's saying is that you have to show more things that are positive for the young generation to be proud of what they are and their culture. And میں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. سولوشن کیا ہے؟ اگر اسی طرح ہم ڈرامہ دکھاتے رہیں گے, پبلک کی ڈیمانڈ یہی ہے, پبلک کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ڈرامہ ہمیں اسی طرح کا نظر آئے, لیکن میڈیا کا کردار کدھر گیا؟ لیکن اگر میڈیا ایک اسٹرانگ رول پلے کر سکتا ہے تو ہمارا میڈیا کیوں نہیں پلے کر رہا؟ کرے گا ایمبریونک اسٹیج پہ. میرے بھائی دیکھو, یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں یوتھ کے اندر, مجھے سب نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کس لیے کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار نہیں, ایک چیز ہے کہ اگر ہم لوگوں نے چینج لانی ہے نا, چینج, یہ بھی آج آپ نے بھی کتنی نئی چیزیں سیکھی نا اس میں سے. میں کہتا ہوں آپ میں سے ایک شخص بھی اس چیز کے اوپر عمل شروع کر دے نا, کوئی ایک, تو شاید وہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. بیکاز ایک اسپارک تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا یار. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. وی آر اے ریسپانسبل چینل, اینڈ دس از واٹ آئی تھنک مائی جاب از ٹو سارٹ آف ہائی لائٹ دی ایشوز اینڈ کم اپ وتھ سولوشنز. آپ لوگوں کے سوال جواب میں سے سولوشن نکلے گا. پلیز سر, پلیز. میرے خیال میں ابھی اس ونس آئی گیو یور آنسر, جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جو فیصل نے آلریڈی بات کی, بڑی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں شروع کے اندر. جہاں بھی میڈیا کی ریولیوشن اس طرح کی آتی ہے نا, رائٹ ہر کوئی کلیم کر دیتا ہے, جو رسپانسبلٹی ساتھ میں آتی ہے, ایتھیکل رسپانسبلٹی, اس پہ لوگ, اب چونکہ کمرشلزم ہے نا, پرائیویٹ چینلز ہیں, گو آفٹر ایڈس اینڈ دین گو کے لیے اپنا, the more it bleeds the more it sells, simply speaking. That's why they show scenes which are really prohibited in the global media. تو بیسیکلی آئی تھنک ہم اس سے کرتے ہیں, جب یہ اوور ٹائم جو ہے نا, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اوور ٹائم آئی تھنک دے ول ہیو ایتھیکل رسپانسبلٹی آلسو. اور یہ آ رہا ہے یہ ٹائم. جی پلیز میم. آپ نے کہا چینج کہاں سے آئے گی, تو میرا یہ اوپینین ہے کہ چینج آپ میں موجود ہے, ہماری قوم میں موجود ہے چینج. قوم چینج لے کے آئے گی. ابھی جو ریسنٹ پولیٹیکل ابھی جو سینیریو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب قوم یونائٹ ہوئی ہے اور قوم نے ایک آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے, تو وہ آئیڈیا ریجیکٹ ہوا ہے. تو اگر آپ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے, وہ کمرشلزم ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے, تو وہ میڈیا بھی وہ نہیں دکھائے گا آپ کو. تو چینج تو آپ کو اپنی تھاٹ میں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن لانی پڑے گی. اور چینج میں میڈیا کا ایک رول تھا, اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ میڈیا نے اپنا رول پلے کیا اس پوری کی پوری کیمپین. ٹھیک ہو جائے گی چیزیں یار. اوکے, نیکسٹ کوسچن پلیز سر. سائلنس. السلام علیکم جی, میرا نام حسین ہے اور میرا تعلق فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ سے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فائنل ایئر. سر میرا سوال ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے ہے. سر ہمارے ملک کی لیڈرشپ کیوں فیل ہوئی ہے عوام میں اویئرنیس دلانے میں کہ ہماری اخلاقی, معاشرتی, سماجی, مذہبی قدریں کیا ہیں. ہمارے ملک کی 70% عوام جو ہے وہ آج بھی دیہات میں رہ رہی ہے اور اس کو یہی فکر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اگلے وقت کی روٹی کہاں سے کھلانی ہے, اور ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں ماڈرنائزیشن پہ اور ویسٹرنائزیشن پہ. عوام نال چکتے نہیں ہے کم ہر کل پیسے کی لڑائی آ رہی ہے. تھینک یو. ضیاء الحق صاحب اسلامائزیشن کی بات کرتے تھے. مشرف جو ہے وہ امریکہ سے لے آیا جی وہ 2004 میں لیٹن ماڈریشن. لیڈرشپ میں آپس میں تضاد ہے, کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے. عوام کو ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, عوام میں کہاں سے اویئرنیس آئے گی؟ آپ کو میں سمپل سا بات بتاؤں کہ جو ماڈرنٹی کا جو تصور ہے نا ان 21st century, it is that we make a difference as individual.